بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 40 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے اسراء والمعراج۔ انتہائی خوبصورت اور فقید المثال ایک اعزاز اور امتیاز ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور یوں کہیے کہ طائف کے انتہائی کربناک سانحے کے بعد یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کیا گیا، یہ اعزاز اور امتیاز عطا کیا گیا، یہ گویا ان کی تالیف قلب فرمائی گئی۔ اور اس پورے واقعے کو نہ تو انسانی احساسات اور نہ ہی کوئی بھی کسی بھی قسم کے مفہومات اسے اپنے دائرے میں بالکل بھی سمیٹ نہیں سکتے۔ یہ ان تمام دائروں سے ماورا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت ہی حسین ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے، جو قرآن کریم اور احادیث سے اس کی صراحت کے ساتھ وضاحت ملتی ہے، تفصیلات ملتی ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس کو آپ کے سامنے مفصل انداز سے بیان کر سکوں، تمام حالات و واقعات ان کی جزیات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس واقعے کو پڑھنے کے لیے، اس پورے یہ قصہ ہے خوبصورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ عظیم الشان ایک معجزہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لیکچر ناکافی ہو، ہمیں اسی لیکچر کو یعنی اسی ٹاپک کو اگلے لیکچر میں بھی کنٹینیو کرنا پڑے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز تھوڑا سا بیئر کیجیے گا اور تھوڑا سا دلچسپی اور خوشی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم اس کو جلد بازی میں صرف ایک فرض پورا کر کے کہ ہم نے واقعہ اسراء والمعراج کو مکمل طور پہ سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو پھر جو اس کے جو بہت ہی نادر اور بہت ہی خوبصورت گوشے ہیں وہ ہم کہیں نہ کہیں مس کر جائیں گے، اور ہمیں ان کو جس انداز میں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس میں سے جو اسباق لینے ہیں، جو اس میں سے ہمیں خوبصورت چیزیں اخذ کرنی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہماری مس ہو جائیں گی۔ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کر کے جہاں تک جتنا میں آج کے اس لیکچر میں کور کروا سکی اتنا کور کرواؤں گی اللہ کی توفیق سے، اور پھر اس کے بعد جو رہ جائے گا اگلے لیکچر میں ہم پارٹ بی کر کے، یعنی لیکچر نمبر 40 کا پارٹ بی، اس طرح کر کے ہم اس کو انشاءاللہ کور کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے، ہماری موجودہ اولادوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، اسے ہماری آخرت کا زاد راہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری کوئی کوتاہی ہو، کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی ہم سے بھول چوک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، صرف نظر فرماتے ہوئے اسے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وقت میں، علم میں، عمل میں برکت اور استقامت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے پیچھے جو کچھ بھی ابھی تک پڑھا اس میں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ظلم و ستم اور نہایت بدتمیزی اور نہایت ناگواریوں کا سامنا تھا، اخلاقی اعتبار سے بھی نہایت برا سلوک کیا جا رہا تھا، جو ان کے ساتھ ہو رہی تھی وہ بہت تنگ دستی اور مشکلات کے معاملات تھے۔ اور ان تمام حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کا جو منصب تھا اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی، کسی قسم کی اس میں کہیں لچک نہیں پیدا ہونے دی۔ آپ نے اپنی محنت اور مشقت میں کہیں پر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جو دل سوز حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پہ شیب ابی طالب کے موقع پر، اور پھر اس کے بعد جو طائف کے سفر پر جو رہی تھی کسر پوری ہو گئی تھی، ان تمام ذلت آمیز سلوک کا اللہ رب العالمین نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں کہہ لیجیے کہ خراج عطا فرمایا، یہ خراج عطا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا گیا۔ بہت ہی روشن دلیل کے ساتھ یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب کفار و مشرکین کی جانب سے جن سنگین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ قطعی طور پر نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے محبوب اور اپنے جو اللہ تعالیٰ کے جو چنیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی خالص توحید کا دنیا میں ڈنکا بجا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی قسم کے سنگین حالات میں تنہا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔
اسراء و معراج کا یہ معجزہ دیگر معجزات کی طرح بالکل نہیں تھا، یعنی یہاں پر نہ تو کفار و مشرقین یہ تقاضا کر رہے تھے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی کوئی التجا فرمائی تھی کہ مجھے معراج پر بلا لیجئے، اور اس طرح سے جو ہے یعنی کچھ مطالبات ہوں یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بس یوں کہہ لیجئے کہ اپنا خاص فضل فرمایا، اپنا خاص کرم فرمایا، اور پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کی ایک روشن دلیل بنا کر اسراء و معراج کا یہ واقعہ رونما ہوا، اور بہت ہی نادر خصوصیات پر مشتمل ہے۔ وہ تمام خصوصیات اس میں شامل ہیں جو کسی اور دوسرے نبی یا پیغمبر کو عطا نہیں ہوئیں، اور یہ بہت ہی خرق عادت قسم کا ایک واقعہ ہے جسے معجزہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک معجزہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بنفس نفیس عطا فرمایا، اور یہ انہی کی شان ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے خاص ہے۔ دیکھیں یہ جو اسراء و معراج ہے نا، یہ واقعہ تمام جتنے بھی عام و خاص لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اور محدثین کرام نے اور مورخین نے اس کو کم و بیش 45 صحابہ کرام کے اسماء گرامی سے اس کو جو ہے یعنی مروی کیا ہے، اور یہ متواتر احادیث کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے۔ اور ہجرت مدینہ سے، یعنی جب مدینہ کی ہجرت ہوگی انشاءاللہ، ہم جب اس میں داخل ہوں گے، تو اب اتنا ذہن میں رکھیے کہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا یہ واقعہ۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں بہت سارے اقوال زیر رقم کیے ہیں کہ دیگر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے کس کس طرح سے اس واقعے کے لیے کون کون سے ادوار درج کیے ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے، جو راجح قول ہے، اور جس کے اوپر جمہور کا اجماع ہے، ان کے نزدیک یہ واقعہ جو ہے یہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں پیش آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی، یہ اس دور سے پہلے کا، اور بالکل تقریباً مکی زندگی کا جو اختتام ہونے کا زمانہ ہے اس دور میں یہ رونما ہوا ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ بیان ہوتی ہے کہ 51 سال 9 مہینے 28 دن ہے، تو گویا یہ بالکل آخری زمانے کا اور ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی بعثت کے بعد یہ سمجھیں کہ 12 نبوی تقریباً یہ اس کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ کائنات کا یہ ایسا نادر خصوصی انعام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا گیا اور انہیں عطا کیا گیا۔ یہ جو واقعہ کس مقصد کے لیے ظہور میں آیا، اس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کو، اور سورہ نجم میں بہت بلیغ اشارے فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا مقصود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اب عین الیقین سے حق الیقین کا سفر کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں علم الیقین تو تھا ہی، کیونکہ نبی ہوں، پیغمبر ہوں، ان کے دلوں میں اس قدر ودیت ہوتا ہے یہ ایمان کہ یقین جو ہوتا ہے وہ بالکل گڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے ایمان اور یقین کے اوپر کے قیاس نہیں کر سکتے، ان کے ایمان کا، ان کے یقین کا درجہ، ان کا جو لیول ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ عین الیقین سے حق الیقین کا سفر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، اس کی اپنی مشیت ہے، اس کی اپنی شان بے نیازی ہے، جسے چاہے جتنا زیادہ سنا دے، جتنا چاہے اتنا زیادہ دکھا دے، جتنا چاہے اتنا زیادہ اس کو یعنی بتا دے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ سفر معراج کی جو غرض و غایت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض حقائق تھے ان کا عینی مشاہدہ کرانا چاہتے تھے، اور یہ سفر دراصل ایک بہت ہی مخصوص کیفیت کا آئینہ دار تھا۔ اس میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں بالکل آغاز میں ہی، یعنی اسراء و معراج کا جو آغاز ہے وہ یوں ہوا ہے کہ روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں، وہ سواری لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور حرم کعبہ حاضر ہو کر وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز گام اور روشنی سے بھی زیادہ صبح خرام قسم کی ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، وہ لے کر آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے ہیں، اور پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، لیکن آپ کو ذرا بھر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر سینہ مبارک آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کے بعد اس کو ایک تشت میں جو کہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تشت تھا اس میں اس دل کو رکھا گیا، اور پھر اسے صاف کرنے کے بعد سینہ مبارک میں واپس رکھ کر سینہ مبارک کو بند کر دیا گیا۔ پھر آپ
جو ہیں پہلے مسجد اقصیٰ لے جائے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کا آغاز سفر یوں ہوا کہ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد کچھ واقعات ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ تو میں آپ کو بیسیکلی یہ جو پورا واقعہ ہے، یہ میں چاہوں گی کہ میں آپ کو رک کر ٹھہر کر اس کی جو یعنی اس کی جو صحیح احادیث ہیں ان کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں، اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے ساتھ بتاؤں، اور پھر ان میں جو حکمتیں ہیں، جو ان میں کچھ وزڈمس ہیں، وہ ہم کہیں مس نہ کریں، لہٰذا رک رک کے ٹھہر کے اور تفکر کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں کوئی جلد بازی میں اس کو نہیں پڑھنا، کیونکہ بہت خاص واقعہ ہے، اسے ہم رک کے اور بہت احترام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ دونوں کے انوار و برکات جو ہیں، ان کے محافظ ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اب ان دونوں مسجدوں کی جو امامت ہے، وہ بھی مشرکین قریش اور وعدہ خلاف اور عہد شکن یہودیوں سے چھین کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی جائے گی۔ لہذا مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی ایک جماعت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کرتی ہے، اور پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائیے، چنانچہ انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز بھی پڑھی۔ یہ دراصل اس حقیقت عظمیٰ کا اعلان تھا کہ اب قیامت تک کے لیے عالم انسانیت کی دینی اور سیاسی قیادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دی گئی ہے۔ پھر بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندی تک لے جایا گیا۔ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور اس طرح سے ان تمام انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انتہائی یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نہایت قریبی مقامات تھے، ان تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جہاں ملائکہ اور مقربین نہیں جا سکتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا آپ کو اعزاز نصیب ہوا، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ 2 مزید تحفے یہ دیے گئے کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو شخص بھی شرک سے پاک ہوگا، میں اسے اپنے دامن مغفرت میں پناہ دوں گا۔ دوسرا تحفہ یہ مرحمت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں فرمانے خاص کے طور پر دی گئیں۔ ان میں انسان کو ایمان کی تکمیل کے اصول، اچھے یا برے عمل کے اچھائی یا برائی کے اعتبار سے لازمی نتائج اور مغفرت کے سبق سکھائے گئے، اور بہت ساری دعائیں بتائی گئیں۔ اور اسراء و معراج کے بارے میں جو ایک بہت خاص بات جو ہمیں سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو معراج کا جو واقعہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج جسمانی اور روحانی طور پر ہوئی تھی، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں ایک ساتھ ہوئی ہے، دونوں طور پر ایک ساتھ ہوئی ہے، اور یہ واقعہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، اور ایمان و یقین کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، جب مومنین نے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا، تو انہوں نے دل و جان سے اس کو تسلیم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حرف بحرف سچ تھا۔ مسلمانوں کے برعکس جب مشرکین کو یہ واقعہ سنایا گیا، یعنی مشرکین مکہ نے جب یہ واقعہ سنا، تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص راتوں رات مکہ سے بیت المقدس بھی پہنچ جائے، اور وہاں سے سارے آسمانوں اور ملائے اعلیٰ کی سیر کر کے آرام سے اپنے گھر واپس لوٹ آئے؟ تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ جھٹلا دیا، یعنی یہ ایمان کا بھی ایک بہت بڑا سمجھے کہ ایک امتحان بن گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ تمہیدی طور پر آپ کے سامنے پورا ایک قصہ بیان کیا ہے، بہت ہی مختصر طور پر اور بہت ہی پریسائز کر کے، بریفلی، کیونکہ اصل میں یہ جو واقعہ ہے، یہ توحید کا ایک عظیم الشان مظہر ہے۔ اس واقعے کے ذریعے انسان کو ہمیشہ کے لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم و ارادہ ہے، وہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالکل ماورا ہے، اور ہر شے پر محیط ہے۔ میں آپ کے ساتھ کچھ بیسک ایسی چیزیں ہیں جو یعنی آپ کے سامنے رکھنے کے بعد تمہیدی طور پر پھر اس واقعے میں آپ کو، یعنی میں اور آپ ہم مل کر انشاءاللہ سمجھنے کی غرض سے اس واقعے میں داخل ہوں گے، اور پھر ہم وہاں پر احادیث اور آیات کی
روشنی میں حکمت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مفصل انداز میں۔ تمہیدی طور پہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتی ہوں کہ جیسے اسراء و معراج کے معنی کیا ہیں۔ اسراء، یہ جو لفظ ہے نا اسراء، یہ ہے ایکچولی اسرا یسری سے یہ مصدر ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت چلانا یا لے جانا۔ اور یہ جو لفظ معراج ہے نا، یہ اصل میں یہ عرج یعرجو عروجن، یہ اس میں اعلیٰ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس میں اعلیٰ، جو گرامر پڑھنے والے ہیں، جن کی گرامر میں تھوڑی بہت جن کو سمجھ ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں اعلیٰ جو ہے اس میں زمان و مکان کا دخل ہوتا ہے۔ تو عروج کے معنی ہیں چڑھنے کے، ٹھیک ہے۔ معراج سے مراد کیا ہے؟ چڑھنے کا اعلیٰ، یعنی کوئی سیڑھی وغیرہ۔ تو احادیث مبارکہ میں یہ جو لفظ استعمال ہوئے نا عرج بی، اس کے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اس واقعے کے لیے معراج کا لفظ بولا جانے لگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یعنی جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو سفر کروایا گیا، اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، یعنی رات کے وقت چلانا یا لے جانا۔ اور مسجد اقصیٰ سے عالم بالا میں جو تشریف آوری ہوئی آپ کی، جو آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں، یعنی وہاں تشریف لے جانے کو معراج کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات دونوں سفروں کے مجموعے کو ایک ہی لفظ یعنی اسراء یا معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، یا پھر واقعہ معراج کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ دو مختلف سفر ہیں جو ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں اسراء و معراج کا تذکرہ بہت ہی فصیح اور بلیغ انداز میں اللہ رب العالمین نے اسے دو سے تین مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور اس کی حکمت یوں بیان فرمائی ہے۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل میں بالکل آغاز میں ہی اسراء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پاک ذات ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اور یقیناً اس یعنی رسول نے، اس یعنی جبریل، اور یقیناً اس رسول نے اس جبریل کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب، اس کے نزدیک ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسری جگہ پر اس واقعے کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے آپ کو اسراء و معراج میں جو کچھ دکھایا، یعنی یوں فرمایا گیا کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اور ہم نے آپ کو اسراء و معراج میں یعنی جو کچھ دکھایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا۔ یہ جو اسراء معراج کی جو احادیث ہیں نا، یہ متواتر ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کا بہت عظیم الشان انداز میں تذکرہ ملتا ہے ہمیں، جو حدیث کی امہات الکتب ہیں ان میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت انداز میں، جو بہت ہی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے اس بابرکت واقعے کو بیان کیا ہے، اور یہ کہ مسلمان امت کا، تمام امت مسلمہ کا اس واقعے پر اجماع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ حدیث کی تمام جتنی بھی مصنفات ہیں ان میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا، موجود ہے ان میں، اور جتنے بھی اسلامی علاقے تھے جہاں جہاں صحابہ کرام تھے وہاں وہاں یہ واقعہ جو ہے یہ روایت کیا گیا، اس لحاظ سے یہ متواتر کا درجہ رکھتا ہے یہ واقعہ۔ تقریباً اس کو 45 صحابہ کرام جو ہیں وہ انہوں نے اس کو رقم کیا ہے، یعنی بیان کیا ہے، مروی ہیں ان سے احادیث مبارکہ، اور کچھ نے اسے مفصل انداز میں بیان کیا اور کچھ نے اس کو مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ اور یہ ہے کہ ان میں سے بعض کی روایت جو ہے صحت کی شرط پر، یعنی صحت کی شرط پر کہیں کوئی ہوا ہے، یعنی کسی حدیث کو جو ہے وہ صحیح کا درجہ حاصل ہے، کسی کو حسن کا درجہ حاصل وغیرہ، تاہم یہ کہ اس واقعے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ صرف جو ملحد لوگ ہیں یا جو زندیق قسم کے لوگ ہیں صرف وہی اس کا انکار کرتے ہیں، ادروائز اس بات کے اوپر تمام من و عن یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ پھر یہ سوال کہ کتنی مرتبہ اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں دو موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اور ثانیاً یعنی دوسرا جو اس کے بارے میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ متعدد مرتبہ ہوا ہے، لیکن یہ جو متعدد مرتبہ کہنے والے جو اس موقف کے جو حاملین ہیں ان کے نزدیک جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ کمزور دلائل ہیں، ان کے جو دلائل ہیں وہ اتنے
یعنی یوں کہہ لیجیے کتنے معتبر نہیں ہیں کہ ان کی اس بات کو میں آگے کنٹینیو کروں. کچھ علتیں موجود ہیں، لہٰذا بس یہ قول بالکل راجح ہے اور جمہور کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ واقعہ اسراء معراج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بس ایک مرتبہ ہی رونما ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ اسراء و معراج ایک ہی رات میں ہوئے، یعنی دونوں واقعات کیا ایک ہی رات میں ظہور میں آئے تھے؟ تو یہ صحیح مسلم میں مذکور ہے یہ حدیث کے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحت ہے اس سے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا، میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس جہاں پہنچا. میں نے اس براق کو اسی کنڈے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی واقعے کے بارے میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا ثم عرج بنا الی السماء، پھر جبریل امین علیہ السلام ہمیں آسمان کی طرف لے کر چڑھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو حدیث ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ مروی حدیث ہے، اس میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جو قول ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں ان دونوں مبارک سفروں کو مشاہدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ چیز بھی کور ہوئی. پھر یہ اس کے متعلق کہ اسراء اور معراج روحانی تھا یا جسمانی، اس متعلق بھی 3 اقوال ملتے ہیں. یعنی ایک تو قول یہ ملتا ہے کہ حالت بیداری میں ہوا تھا یہ اسراء معراج کا واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک اور روح مبارک دونوں کے ساتھ اس سفر پر تشریف لے گئے تھے. دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اسراء جو ہے وہ حالت بیداری میں ہوا اور معراج روح کے ساتھ ہوئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے جو مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے وہاں تک حالت بیداری میں تشریف لے گئے، پھر وہاں سے جو عالم بالا میں آپ تشریف لے گئے وہ روحانی طور پر گئے تھے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اسراء و معراج خواب میں دکھایا گیا، یعنی خواب میں ہوا یہ واقعہ. لیکن دلائل کی روح سے صرف پہلا قول صحیح ہے. یہ جو حالت بیداری میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ کو اسراء و معراج ہوا، یہ پہلا قول جو ہے یہ راجح ہے اور جمہور کا اسی پر اجماع ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العالمین نے دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی تجربہ ہوا ہے اور جسمانی تجربہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہے. اسراء و معراج روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوا تھا. اس کی سب سے بڑی اور روشن دلیل خود وہ آیات ہیں جن میں اس واقعے کی خبر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے انداز ہی ایسا اختیار فرمایا سبحان اللہ العظیم، جس سے لوگوں کے ذہنوں میں جنم لینے والے جو بھی اشکالات اور شبہات تھے ان کا بخوبی ازالہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرمایا بالکل سورہ بنی اسرائیل کی جو بالکل شروع ہی فرمایا تو یوں فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اس آیت مبارک میں نہایت خوبصورت اور منفرد انداز میں واقع اسراء کا تذکرہ کیا گیا ہے. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان واقعے کو بنفس نفیس اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو یہ سیر کرائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز ہی ایسے کلمے سے کیا جس میں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب، نقص، کمزوری، لاچاری اور بے بسی سے پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات. یہ دراصل اس واقعے کی عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح عظیم الشان امور کے بیان کے موقع پر ہوتی ہے. ہم جب بھی کوئی عظیم الشان چیز دیکھتے ہیں تو ہی ہماری زبانوں سے سبحان اللہ کی تسبیح جاری ہوتی ہے نا. اور اگر یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا تو یہ تو کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی، تو بہت بڑی چیز نہیں ہوتی، یہ تو کوئی عظیم واقعہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ خواب میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اور کہاں کہاں جا کر آپ آیا ہے واپس، یہ کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں. اس میں تعجب والی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک خواب ہوتا ہے محض اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یعنی جو ڈریم ریام ہے وہ تو کسی کو بھی کبھی بھی کہیں بھی لے جا سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے ہم میں سے بھی کئی لوگوں کو کئی جگہوں کی سیریں ہو جاتی ہیں، کبھی نیاگرا فال پہنچے ہوئے ہیں، کبھی ہم حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم کہیں ہیں، کبھی ہم کہیں ہیں. ہو سکتا ہے نا اس طرح آپ میں سے کئیوں کو اس طرح کے خواب آ سکتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ریالٹی ہے. لیکن کیونکہ یہ جو واقعہ ہے اس میں خواب کا کوئی تعلق نہیں، یہ حقیقت تھی. پھر یہ کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار قریش اس کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے، وہ کہہ دیتے کہ چلو کوئی بات نہیں، بس خواب ہی تو دیکھا ہے آپ نے. اسی طرح لوگوں کی ایک جماعت جو نئی نئی مسلمان ہوئی تھی وہ بھی مرتد نہ ہوتی. پھر یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی یا رسول وغیرہ کے بجائے بطور خاص عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ العظیم، بہت بلیغ اس میں ایک اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صرف روح نے اس سفر کی سعادت حاصل نہیں کی، یا یہ سفر خواب کی حالت میں طے نہیں ہوا تھا، بلکہ روح اور جسم دونوں نے یہ سارا سفر بحالت بیداری میں کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں لفظ عبد جو ہے یہ روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے۔ عبد اکیلی روح پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور تنہا جسم کے لیے بھی یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر جہاں معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں خاص طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی، یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سبحان اللہ العظیم، دونوں آیتوں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا یا روحانی ہوتا تو کیا اس کی تعبیر اس طرح کی جاتی؟ کہ نگاہ کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ آنکھ تو اعضائے جسمانی میں سے ایک چیز ہے نا، تو روح کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر یہ کہ نگاہ کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا کہ نہ وہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی، خواب کی حالت میں تو اس طرح ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ اس غور و فکر کے بعد بالآخر جو علماء تھے، جو بہت جید قسم کے اللہ رب العالمین نے جن کے اوپر فضل فرمائے تھے، ان سب نے یہی نتیجہ اخذ کیا، وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب کچھ جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق جانور پر سوار ہو کر گئے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا یا روحانی ہوتا تو براق پر سوار ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ پھر سواری کی ضرورت تو بدن کو ہوتی ہے نا، روح کو تو نہیں ہوتی ہے۔ روح کو تو کوئی حرکت بھی چاہیے ہو تو اس کو کسی سواری کی ضرورت تو نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں، اور ہم نے آپ کو اسراء و معراج میں جو کچھ دکھایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو رویا سے مراد ہے نا، وہ خواب نہیں ہے بلکہ بیداری کی حالت میں آنکھوں سے دیکھنا ہے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف اسراء کی رات دکھایا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات پر اپنا ایمان رکھنا ہے کہ یہ اسراء و معراج روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہت خوبصورت فضل فرمایا تھا۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا، یہ اللہ کا خاص ان کے لیے انعام تھا، اور بہت ہی خاص قسم کی ان کے لیے ایک اعزازی، یوں کہہ لیجیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک پروٹوکول ملا تھا۔ پھر یہ کہ واقعہ اسراء و معراج جو ہے وہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ تمہیدی باتیں کرنے کے بعد اس کو بے تکلفی کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہوں، تاکہ اب ہم کیونکہ تمہیدی طور پر ان باتوں کو سمجھ چکے ہیں تو اب ہم کہیں رکے بغیر اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو جو اس سے متعلقہ جو صحیح احادیث ہیں ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے سمجھیں گے، تاکہ اب ہم اس کو جب پڑھیں تو ہمیں جو بیک گراؤنڈ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں بالکل کلیئر رہے۔ تو واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ بعثت کے 12ویں سال ایک ایسی رات آئی جو ظاہر اپنے دامن میں ایک بہت حیرت انگیز اور غیر معمولی واقعہ چھپائے ہوئی تھی۔ یہ عام راتوں جیسی رات بالکل بھی نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں پھر دوبارہ بھی ایسی کوئی رات نہیں آئی۔ یعنی یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت ہی منفرد اور انوکھی حیرت انگیز رات تھی، اور نہایت مبارک رات تھی۔ ہوا یوں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول اپنے کاشانہ مبارک میں آرام فرمانے کی غرض سے لیٹے ہوئے تھے، اور اچانک آپ کے گھر کی جو چھت تھی وہ کھل گئی، اور فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام چھت سے نیچے اترے۔ ان کا اس طرح سے آنا خلاف معمول تھا۔ وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر مسجد حرام میں لے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں حتیم میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے علاوہ وہاں اور لوگ بھی سو رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ 2 آدمیوں کے درمیان تیسرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہ آپ کے پاس ہے اور آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی درج ہے یہ حدیث، اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ میں آپ کو روایات جو ہیں، یہ جو حدیث ہیں، ان کے حوالے ساتھ ساتھ دیتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، اور بعد ازاں جبریل امین علیہ السلام نے سرور کائنات
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد وہ سونے کا ایک تشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اسے آپ کے سینہ مبارک میں انڈیل دیا گیا، پھر سینہ بند کر دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی درج ہے، صحیح مسلم میں بھی درج ہے۔ دیکھیں، شق صدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، نہ آپ کسی خوف کا شکار ہوئے۔ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے چاک کیا جا چکا ہے، اور ہم نے شق صدر کو پہلے بھی پڑھا ہے، اس عنوان سے ہم نے کئی مرتبہ اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حیات میں ہم نے ذکر کیا ہے، پڑھا ہے۔ اس مرتبہ جو یہ شق صدر ہوا تھا، یہ اس عظیم سفر کی تیاری کے لیے تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ابھی چند ہی لمحوں کے بعد روانہ ہونے والے تھے۔ یہ شق صدر اس لیے ہوا کہ آپ کا قلب اطہر عالم ملکوت کی سیر کو اور تجلیات الہیہ کو اور آیات ربانیہ کو اب جو مشاہدہ کرے گا نا، تو اس قابل ہو جائے کہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کا اہل ہو سکے۔ یعنی وہ اب ایک نئے عالم کی سیر ہے، ایک بہت ہی منفرد اور مختلف قسم کے حالات و واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے، وہ اتنا ثبات قدم ہو جائے اور اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا اہل ہو جائے کہ برداشت کر سکے ان تمام چیزوں کو۔ لہٰذا یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق سواری پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے کسی سواری کے بغیر ہی بیت المقدس پہنچا دیا جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بے مثال سواری بھیجی۔ سواری کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضیلت میں اضافے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ ایسا ہی عمل تھا جیسے یوں سمجھیں کہ بادشاہ کسی معزز شخصیت کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اپنی شایان شان اس کی تکریم و توقیر بڑھانے کا اہتمام کرتا ہے، یعنی اپنے شایان شان اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و توقیر بڑھانے کا اہتمام فرمایا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہنشاہ کائنات اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، تو شہنشاہ کائنات نے ایسی سیر کے لیے بلایا تھا جس کی اس سے پہلے نہ ہی کوئی نظیر ملتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نظیر ملی۔ یعنی یہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے بالکل غیر معمولی طور پر اختیار فرمائے، اور سب انتہائی حیرت انگیز اور یگانہ طور پر ہوا۔ اس سیر پر روانگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق لایا گیا۔ اس کی زین کسی ہوئی تھی اور لگام اس کے اوپر ڈلی ہوئی تھی، یعنی اس کا جو سیڈل تھا وہ بالکل ریڈی تھا۔ یہ سفید رنگ کا بڑا خوبصورت اور بڑا ہی نفیس قسم کا ایک جانور تھا، جو گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ اس کی جو برق رفتاری تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنا سم وہاں رکھتا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی، اسی وجہ سے اسے براق کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹ ہے، سب سے فیوریس ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس وقت فاسٹ نہیں ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جو ساؤنڈ ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، لیکن پھر یہ بات نگیٹ ہو گئی، اور اب سب سے زیادہ جس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے یونیورس میں فی الحال ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق، وہ لائٹ ہی ہے۔ تو اس کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ بہت برق رفتار تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کی آخری حد کیا تھی۔ انسان اس عجیب و غریب مخلوق کی برق رفتاری کا اندازہ لگانے سے عاجز ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے کے لیے، جب اس کی رکاب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا، تو وہ تھوڑا سا اس میں ہلچل محسوس ہوئی، اس براق نے تھوڑی سی ہلچل کی، تو جبریل امین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ابی محمد تفعل ھذا فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ۔ ارے کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ تو کیا جانے تجھ پر کبھی کوئی ایسی ہستی سوار ہی نہیں ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ معزز ہو۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ میں آپ کو جامع ترمذی سے کوٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سن کر براق ایسا سہما کہ پسینے سے شرابور ہو گیا، یعنی ارقن کا الفاظ آتا ہے کہ عرق یعنی کہ اس کو پسینہ آ گیا، وہ اتنا سہم گیا کہ یہ سن کر اس کو پسینہ آ گیا۔ پھر براق کو اپنی خوش نصیبی کا بھی ظاہر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج مجھے کس قدر عظیم اور بابرکت ہستی کی سواری بننے کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، وہ اپنی قسمت پر کتنا ناز کر رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ وہ آپ کو لے کر پھر روانہ ہو گیا، اور یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو سبحان اللہ، وہ آپ کو لے کر روانہ ہوا۔ پھر اس براق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام بھی سوار ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر راستے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر سے بھی ہوا۔ اس کا تذکرہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مقدس زبان مبارک سے یوں ملتا ہے کہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، یعنی صحیح مسلم سے میں آپ کے سامنے یہ بات کوٹ کر رہی ہوں کہ میں اسرا کی رات سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی مررت علی موسیٰ لیلہ اسریہ بی عند الکثیب الاحمری وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ اس حدیث میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ آپ کا یہ جو گزر ہوا تھا یہ بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے ہوا یا معراج سے واپسی پر ہوا، ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے یہ اس میں یہ بات واضح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا زمین پر نماز پڑھنے کی طرح بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ برزخی زندگی ہماری دنیاوی زندگی سے مختلف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ برزخی زندگی کے احوال میں سے ایک حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بہترین طریقے سے نہیں جانتا۔ ہم صرف اتنی بات پر ایمان رکھتے ہیں جتنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ عالم برزخ میں انسان مکلف نہیں ہوتا، یعنی اس کے اوپر کسی بھی قسم کی بہت سارے جو ایسے احکامات ہیں جو انسان کو دنیاوی زندگی میں جن کا وہ مکلف ہوتا ہے عالم برزخ میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میت کے بعض ایسے نیک اعمال جن کا وہ دنیا کی زندگی میں یعنی کرنے کا عادی ہوتا ہے یوزولی، برزخ میں اس کی طرف وہ اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ نیک اعمال وہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو دنیا والوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر کسی کو دکھانا چاہے تو وہ دکھا دے۔ برزخی احوال جو ہیں وہ دنیاوی زندگی کے پیمانے سے نہیں ناپے جا سکتے، نہ ان پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور نہ ان سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک الگ قصہ ہے، بالکل الگ ایک جہان ہے، اور اس طرح کی باتوں کے اوپر یعنی ہم اپنا ٹائم اور اپنی انرجی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ عالم غیب کا معاملہ ہے، اور غیب کے معاملات میں ہم بس وہیں تک دخل دے سکتے ہیں جتنا ہمیں ہماری شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس سے آگے بس ہمیں ایمان ہی رکھنا ہے، ہمیں قیاس نہیں کرنا ہے، ہمیں ان احوال میں سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا ہے، ہمیں خود سے کچھ فیصلے نہیں کرنے جن کی بنیادوں پر ہم صحیح اور غلط کے پیمانے بنانا شروع کر دیں۔ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس بات پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ مومن اور متقی اپنی قبروں میں خوشحال ہوتے ہیں اور کافر اور فسادی لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے، بس اسی طرح سے ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اللہ کے حکم سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، برزخی زندگی میں ان کی قبر کتنی کشادہ ہوتی ہے، اور کس عالم میں ان کے اوپر کون سے احکامات ہوتے ہیں جو جاری ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم عالم غیب میں ہی رہنے دیں، اور ہم یہیں تک سوچیں جہاں تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے، اور صحیح حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں کی سیر کے لیے جب ان کو لے جایا جا رہا تھا، یعنی لے جایا جا سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو براہ راست لے جایا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو پہلے بیت المقدس کی سیر کرائی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کی مائیت میں براق پر سوار یعنی کہ کرتے ہوئے نہایت شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئے۔ اب بیت المقدس ایک ایسی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں کئی انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور ان کی ہجرت گاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس مقام کو، یعنی بیت المقدس کو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس میں تشریف آوری سے سرزمین کو یوں کہیے کہ جیسے 4 چاند لگ گئے، اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور بھی زیادہ اجاگر ہو گئی، بلکہ بہت زیادہ اجاگر ہو گئی، اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان جو ایک گہرا تعلق ہے نا وہ بھی یہاں سے ثابت ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ مسجد حرام کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح وہ مسجد اقصیٰ سے بھی محبت کریں اور اس کا احترام کریں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، یعنی جس طرح بیت اللہ کو ہمیں ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھنا ہے، شرکی اعمال سے پاک رکھنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر، اسی طرح مسجد اقصیٰ کو بھی شرک و کفر سے پاک کرنا اور شکنجہ یہود سے آزاد کرانا یہ مسلمانوں کی عین ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بیت المقدس کو ظالم یہودیوں کے خونی پنجوں سے کس طرح آزاد کرانا چاہیے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب حیثیت صاحب اقتدار ہیں، خصوصی طور پہ جو لوگ اس معاملے میں
اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اپنے عمل سے روک سکتے ہیں، اور اقتدار میں ہیں، پاور میں ہیں، ان کے پاس اتھارٹیز ہیں، انہیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ انہیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی انڈیویژولی جہاں جہاں جس حیثیت میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سرخ روئی نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق کو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ باندھا۔ اس کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس پہنچ کر براق کو اس کے حلقے سے باندھ دیا، جس حلقے سے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ براق کو جبریل امین علیہ السلام نے باندھا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس رات مجھے اسراء کرائی گئی، میں بیت المقدس پہنچا، جبریل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے چٹان میں سوراخ کیا اور براق کو سوراخ کے ساتھ باندھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ان دونوں روایات کو علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے نہایت خوبصورت انداز میں ان دونوں روایتوں کے درمیان انہوں نے جمع و تطبیق یوں فرمائی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و احترام کے پیش نظر سابقہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے پہلے براق کو ہلکے سے باندھا، یعنی وہ جو وہاں پر جو ایک کھونٹا بندھا ہوا تھا، یا جو ایک جگہ ایسی بنی ہوئی تھی جہاں پر وہ جانور وغیرہ باندھے جاتے تھے، پھر جبریل امین علیہ السلام نے اسے حلقے سے کھولا اور چٹان میں سوراخ کر کے وہاں باندھ دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کا جانور نہیں تھا، آسمان سے آیا ہوا جانور تھا، لہٰذا اس کھونٹے کے ساتھ باندھنے کے بجائے جبریل امین نے دوسرے چٹان میں سوراخ کر کے وہاں باندھ دیا ہوگا۔ تو حضرت علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اس میں ان دو روایات میں یوں جمع تطبیق فرمائی ہے۔ دیکھیں، براق کے بھاگ جانے کا کوئی سوال نہیں تھا، یہ بہت اہم بات ہے، اسے یہاں ہمیں رک کے سمجھنا ہے کہ براق نہیں بھاگ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مسخر کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے آیا تھا، لیکن پھر بھی براق کو باندھنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق پوشیدہ ہے کہ ظاہری اسباب کو بروئے کار لا کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی حقیقی توکل ہے، یہی ہے حقیقی توکل کہ آپ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بروئے کار لائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد پورا بھروسہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اسباب کار کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کریں۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دیا ہے، تاہم اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کمپلیٹلی ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم نے یہ کام کر لیا، اب تو یہ کام ہو کے ہی رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کو بہت 100% اس میں ایفرٹس بھی ڈال دیں، سب کچھ ڈال دیا۔ بھروسہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہی پر کرنا ہے۔ نتیجہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نتیجہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، یہ اگلی بات ہے، اگلا مرحلہ ہے، لیکن ہمیں کامیابی کا جو سارے کا سارا دار و مدار ہے نا، وہ صرف اسباب پر ہی نہیں سمجھنا ہے، یہ گمراہ کن غلطی ہوتی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ہماری نظر ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت و نصرت پر مبنی رہنی چاہیے۔ یہ ہے اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کی۔ کسی عارف نے بہت ہی خوبصورت ایک شعر کہا ہے، مجھے بہت پسند ہے وہ شعر، میں آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھتی ہوں، کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ہمیں اس براق کو باندھنے سے ہمیں یہ سبق ملا۔ پھر بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی کروائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں، ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا کیا گیا، اور تمام انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر معراج سے واپسی پر انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں شامل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کو زیادہ مناسب قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ فرمایا ہے کہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے پہلے جماعت انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو
بہرحال بیت المقدس میں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اکٹھا ہونا اور خاتم الانبیاء والمرسلین کا استقبال کرنا اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ سب نبوتیں ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے پھوٹتی ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اسی طرح سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام کی امامت کرانا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور پیشوائی کو تسلیم کر رکھا ہے، اور اسلام نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ لہٰذا اب سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی قیادت اور رسالت کو تسلیم کریں۔ اس میں ان حضرات کے لیے بہت ضروری ایک پیغام ہے جو ادیان و یعنی جو مختلف ادیان اور مختلف مذاہب سے جن کا تعلق ہے وہ ان کے علم بردار ہیں اور اتحاد بین المذاہب کے بارے میں یعنی تگودو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کانفرنسز وغیرہ منعقد کرواتے ہیں، وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیں اور بلا امتیاز تمام لوگوں کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیادت نبوی کے جھنڈے تلے آنے کی دعوت دیں، کیونکہ یہ جو اب جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تا ابد ہے، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ یہ بہت ضروری ہے، اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو علم بردار ہیں اتحاد بین المذاہب کے۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے نکلے تو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند پر موقوف تھا کہ آپ ان میں سے کوئی ایک پیالہ لے کر نوش فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان دونوں پیالوں کی طرف دیکھا، پھر دودھ والا جو پیالہ تھا وہ اٹھایا اور اسے نوش فرما لیا۔ یہ دیکھ کر جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت عطا فرمائی، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ جبریل امین علیہ السلام کے یہ جو ان کا جو ارشاد مبارک ہے اس میں فطرت سے مراد اسلام اور استقامت ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اسلام اور استقامت کی علامت کو اختیار فرمایا۔ دیکھیں دودھ جو ہے نا یہ اسلام اور استقامت کی علامت اس وجہ سے بنایا گیا کہ وہ پینے میں بہت ہی پاکیزہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، پینے میں سہل چیز ہے، عمدہ ہے، خوشبودار ہے، صحت بخش ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت انسان کی جو صحت ہے اس کے لیے بھی اور انسان کی جو طبیعت ہے اس کے لیے بھی بہت نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اس کا جو حال ہے اور اس کا جو یعنی اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، اس کا جو اینڈ رزلٹ آتا ہے وہ طرح طرح کی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ تو شراب ظاہر سی بات ہے ہر لحاظ سے برائیوں کی جڑ ثابت ہوتی ہے۔ پھر دودھ اپنی اصلیت پر قائم ہے اور فطری غذا ہے، انسان کی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اپنی یعنی وہ نہیں ہے، اس کا انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، انسان کی صنعت گری کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ ایک بالکل آرگینک پروڈیوس ہے، بالکل نیچرل پروڈکٹ ہے، جبکہ اگر شراب یا انگور وغیرہ یا دوسرے جتنی بھی یعنی انٹاکسیکیٹڈ جتنی بھی کیمیکل پروڈکٹس ہوتے ہیں جن میں ماڈیفیکیشنز کی جاتی ہیں، کیمیکل ماڈیفیکیشنز وغیرہ کی جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو بھی پروڈکٹس بنتی ہیں یعنی وائنز بنے، شرابیں بنے، جو کچھ بھی بنے، یہ انسان کی اپنی ایک بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے اور اس میں غذائیت بالکل نہیں ہوتی، بلکہ فطرت اور انسان کی جو عقل ہے اس کو یہ مسخ کر دیتی ہے اور انسان کو کئی طرح کی برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں اس کو پینے سے۔ اس کی وجہ سے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ دودھ کی افادیت، اہمیت، افضلیت اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، کیونکہ اس سے تو ہر انسان بخوبی آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں دودھ کا تذکرہ نہایت فکر انگیز اور بصیرت افروز پیرائے میں فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے سورہ نحل میں جو آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور بے شک چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت یعنی غور و فکر کا بڑا سامان ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ کی فضیلت و فادیت بیان فرمائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ گائے کا دودھ ضرور پیا کرو، اس لیے کہ گائیں ہر درخت سے کھاتی ہیں اور دودھ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دودھ والا پیالہ تھام لینا تھا نا، اور جبریل امین علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اس امر کا غماز ہے کہ در حقیقت اسلام ہی دین فطرت ہے اور یہ انسان کے باطن کی آواز ہے، اور فطرت اور دین دونوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کی ہر جبلی ضرورت کی تکمیل فرماتا ہے اور اس کے تمام مسائل بخیر و خوبی حل کرتا ہے۔ اسلام تمام تر جائز خواہشات کا احترام بھی کرتا ہے، اور جتنی بھی حد تجاوز کرنے والی اور خودسری والی چیزیں ان تمام معاملات کو اسلام ہی واحد ایسا دین ہے جو لگام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اللہ رب العالمین نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں یوں فرمایا کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین حنیف کی طرف سیدھا کر لیجئے، دین فطرت کی پیروی کیجئے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پسند کیا، فطرت کو پسند کیا، فطرت کو منتخب فرمایا اور دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ اس سے آگے پھر ایک نئے سفر کا آغاز ہوا، اسے ہم معراج کہتے ہیں۔ اس موقع پر جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ آسمان دنیا پر لے گئے۔ اب بعض روایات میں سیڑھی فراہم کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ کر آسمان پر پہنچے، لیکن ایسی سب روایات جو ہیں یہ ایکچولی ضعیف روایات ہیں۔ وہاں پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام نے آسمان دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور آسمان کے دربان سے کہا دروازہ کھولیے۔ تو وہ جو دربان، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا پورا ایک سیٹ اپ ہے، ایک پورا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر سسٹم کو بہت ہی سسٹمیٹکلی اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے، تو وہاں پر پھر جو دربان تھے انہوں نے سوال پوچھا کہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ میں جبریل ہوں۔ دربان نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دربان نے دریافت کیا کہ کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا ہاں۔ یہ سن کر دربان اور دیگر فرشتوں نے بے حد مسرت کا اظہار کیا اور کہا فمرحبا بہ وَأَهْلًا وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، خوش آمدید، آپ اپنے ہی لوگوں میں تشریف لائے ہیں، آنے والے کیا خوب ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر فرشتے خوشی سے نہال ہوئے، خوشی منائی، انہوں نے بہت خوش ہوئے، بہت ادب کے ساتھ انہوں نے مرحبا کہا۔ آسمان میں ایک عجیب قسم کا سما تھا، اور دربان نے جبریل امین علیہ السلام سے جو سوالات پوچھے ان سے یہ حقیقت پوری طرح روشن ہے کہ غیب فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ نہ فرما دیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ اب جو یہ معراج کا جو پورا واقعہ ہے اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گی، کیونکہ یہ ڈیٹیل مانگ رہا ہے اور ہمارے پاس اب وقت میں بہت شارٹیج ہے۔ یہ شروع ہو جائے گا تو پھر تشنگی رہ جائے گی، آدھا ادھورا رہ جائے گا۔ ہم نے اسرا کو کور کیا ہے، اور معراج کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں کور کر کے پھر ہم اس کو کمپلیٹلی اس کی حکمتوں کے ساتھ سم اپ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج جتنا سیکھا ہے سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، علم میں اور عمل میں برکت اور استقامت پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔